لا ينالهم سلطة الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت خلود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدل بالسكر ميدان خلقه الصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحبيبه وأمينه وحجته النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم وقتالتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أما بعد فقد قال الهدى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ووزير الأنصار میں نے اپنی سماعتوں کی نظر سورہ مائدہ کی مشہور زمانہ نمبر 55 تلاوت کی ہے جس میں اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ کہ تمہارا ولی اللہ ہے ورسولہ اور اس کا رسول ہے والذین آمنوا الذین اور وہ صاحب ایمان ہے جو یقیمون الصلاۃ نماز پڑھتا ہے ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون اور زکات دینے کا انداز یہ ہے وہ بھی کر رہا ہوتا ہے زکات بھی دے رہا ہوتا ہے۔ یہ آیت مولا کائنات کی ولایت پر خدا کی طرف سے قرآن کی زینت بنائی گئی۔ اگر اس آیت کو انسان بصارت سے نہیں بصیرت سے پڑھے تو آیت شروع انما سے ہوتی ہے۔ انما عربی گرامر کے اعتبار سے کلمہ حصر ہوتا ہے۔ کلمہ حصر کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کسی آیت کسی عربی جملے کے شروع میں انما آ جائے تو اس کا مطلب یوں سمجھیے کہ جیسے ہم کسی کمرے کے باہر سے تالا لگا دیں تاکہ باہر سے کوئی اندر نہ جا سکے اور اندر سے کوئی باہر نہ آ سکے۔ تو اللہ بھی جب کسی آیت کے شروع میں انما رکھ دے اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے کو تالا لگا دیا ہے بند کر دے۔ اب اللہ نے اس آیت کے شروع میں انما رکھ کے بتایا
کہ جو ولی میں نے آیت کے اندر بیان کر دیے ہیں، اندر سے کوئی ولی باہر نہیں نکال سکتا اور باہر سے کوئی ولی اندر نہیں آ سکتا۔ اور دوسرا اگر آسان ترجمہ انما کا کرنا ہو کہ جب بھی انما کسی آیت کے شروع میں آ جائے تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ کائنات میں کوئی اور ان جیسا نہیں ہے۔ جب انما آ گیا اس کا مطلب ہے کائنات میں کوئی اور ان جیسا نہیں ہے۔ جب اللہ نے قرآن کی اپنی بات کی تب بھی شروع میں انما رکھا، یا انما الہکم الہ واحد۔ میری حبیبی نے کہہ دو خدا تو بہت ہوں گے لیکن خدائی کے دعوے دار تو بہت ہیں، لیکن اللہ جیسا خدا کوئی نہیں ہے۔ جب نبی کی بات آئی تو قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میری حبیب اپنی امت سے کہہ دے بشر تو بہت ہوں گے، مجھ جیسا بشر کوئی نہیں۔ پھر جب نبی کی اہل بیت کی بات آئی وہاں بھی اللہ نے شروع میں انما لگایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دو کائنات میں پاک بہت ہوں گے مگر محمد کی آل جیسا پاک کوئی نہیں۔ اب یہاں پہ اللہ نے انما اس آیت میں بھی لگایا، انما ولیکم اللہ، کہ ولی تو کائنات میں بہت ہوں گے لیکن جو اللہ اس آیت میں بیان کر رہا ہے ویسا ولی کوئی نہیں۔ کہا وہ ولی اللہ ہے، سمجھ آ گیا، وَرَسُولُ، اور تمہارا رسول ہے، اور وہ صاحب ایمان ہے جو نماز پڑھتا ہے، حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ اہل سنت تفسیر در منصور میں روایت موجود ہے، تمام علماء اسلام کہتے ہیں کہ جب مولا علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی زکات میں دی تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ لیکن جو اس میں کمال والی بات ہے، اللہ نے دو عبادتوں کا تذکرہ کیا کہ جو تیسرا ولی ہے اس کی دو عبادتوں کا تذکرہ کیا، وہ زکات بھی دیتا ہے حالت رکوع میں، نماز کی حالت میں، یعنی ایک ہے نماز دوسری ہے زکات۔ اب کسی بھی مسلک کے عالم سے پوچھیے یہ دو عبادتیں کیسی ہیں، آپ کو ہر عالم کہے گا نماز اللہ کا حق ہے، زکات بندے کا حق ہے، یعنی اللہ کا بھی حق ہے اور اس آیت میں بندے کا بھی حق ہے۔ اب ساری کائنات تاریخ اسلام میں تلاش کیجئے، مولا علی کے سوا کوئی بندہ دکھائیے جو ایک ہی وقت میں اللہ کا بھی حق دے رہا ہو، بندے کا بھی حق دے رہا ہو۔ وقت میں اللہ کو بھی اس کا حق دے رہا ہے، بندے کو بھی اس کا حق دے رہا ہے۔ اور یہ منصب ولایت اتنی بلند ہے کہ جسے اللہ منصب ولایت عطا کر دیتا ہے پھر اسے انبیاء بھی اپنی دعاؤں میں وسیلہ بنایا کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو نتیجہ پہلے دکھایا کہ انبیاء بھی اپنی دعا میں اسے وسیلہ بنایا کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے نماز پڑھی، آپ نے دعائیں بھی سنی کہ ہم دعا کی استجابت کے لیے کوئی بڑا وسیلہ تلاش کرتے ہیں، جو بندہ جسے بڑا وسیلہ سمجھتا ہے اسے وسیلہ بنا لیتا ہے۔ کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ، مفتی مکہ ابن حجر مکی نے کتاب لکھی اور یہ سوچ کر انہوں نے کتاب لکھی تھی کہ جب میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں تو آسمانی بجلی شیعہ مذہب میں گرے گی، اسے جلا کے راہ کر دے گی۔ الصواعق المحرقہ کا مطلب ہے جلا دینے والی آسمانی بجلیاں۔ ابن حجر مکی نے کہا جب میں یہ کتاب لکھ دوں گا تو شیعہ مذہب پر ایک آسمانی بجلی گرے گی، اسے جلا کے راہ کر دے گی۔ قبلہ آسمانی بجلی کو گرا سکتا ہے جس کی اس پر اختیار ہو۔ کوئی یہ سمجھے کہ وہ مکتب اہل بیت کا آسمانی بجلی گرانے سے ختم کر دے گا۔ اب اس کتاب کے اندر روایت پڑھ رہا ہوں، وہ ابن حجر مکی کہتے ہیں
رسالت سجی ہوئی تھی، اصحاب کرام شمع رسالت کے گرد پروانوں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک مولا کائنات امیر المومنین آتے ہیں۔ جیسے ہی نبی نے مولا علی کو دیکھا تو ایک جملہ کہا کہ یا علی، آج تمہارے چہرے پر کچھ تھکن کے آثار نظر آتے ہیں۔ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ، اگر میرے چہرے پر تھکن کے آثار ہیں تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے اللہ میرے تھکن کے آثار دور کر دے۔ مولا کہہ رہے ہیں رسول نے دعا مانگنی ہے، اگر میرے چہرے پہ پریشانی تھکن کے آثار ہے آپ دعا کیجئے تاکہ وہ دعا کے ذریعے وہ تھکن کے آثار دور ہو جائے۔ اب نبی نے دعا مانگی، مفتی مکہ نے اپنی کتاب میں لکھا، نبی کہتے ہیں اللہم اشف علی بحق علی، جسے سمجھ آتی ہے اسے میں ڈال دیتا ہوں، جسے سمجھ نہیں آئی میں ترجمہ کر دوں گا۔ نبی نے کہا اللہم اشف علی بحق علی، کہ بارے الہ علی کو شفا دے، تجھے علی کا واسطہ۔ اب اصحاب نے سنا آج شاید نبی ہر بندے کے لیے اس کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں۔ ایک مسلمان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، آج میری بھی طبیعت صحیح نہیں، آج میرے لیے بھی اللہ سے دعا کیجیے۔ اس کے ذہن میں علی کے لیے وسیلہ علی بن رہے ہیں، تو میرے لیے وسیلہ نبی مجھے بنائے گی۔ نبی نے انکار نہیں کیا دعا سے، نبی نے اس کے لیے بھی دعا مانگا، اور دعا کی جملے بھی کتاب کی روایت میں موجود ہے۔ نبی نے کہا اللہم اشف فلانا بحق علی، بارے الہ اس کی طبیعت بھی صحیح ہو، تجھے علی کا واسطہ۔ کہتے ہیں اب ایک دوسرا بندہ کھڑا ہو، اس نے کہا میری طبیعت بھی صحیح، ذہن میں یہی ہے شاید میرا وسیلہ نبی مجھے بنا۔ نبی نے اس کے لیے بھی دعا مانگی اللہم اشف فلانا بحق علی، بارے الہ اس کی بھی طبیعت صحیح ہو، تجھے علی کا واسطہ۔ جب کئی مسلمان کھڑے ہوئے دعا کرواتے رہے، بالآخر دل میں چھپی ہوئی بات لوگوں کی زبان پہ آ گئی کہ یا رسول اللہ یہ انصاف تو نہ ہوا، علی کے لیے وسیلہ بھی علی بن رہا تھا، ہمارے لیے بھی وسیلہ علی بن رہا تھا، انصاف تو تب ہوتا علی کے لیے وسیلہ بھی علی ہوتا، ہمارے لیے وسیلہ ہمیں بنایا جاتا۔ نبی نے کہا سنو میرے صحابیوں، والذی بیدہ نفسی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، تم اپنی بات کر رہے ہو، اگر محمد نے اللہ سے اپنے لیے بھی دعا مانگنی ہو تو وسیلہ علی کا بنانا ہے۔ کہا صحابیوں تم اپنی بات کرتی ہو کہ میں تمہارے لیے علی کو وسیلہ بنا رہا ہوں، اگر میں نے اللہ سے اپنے لیے بھی کچھ مانگا تو بھی میں وسیلہ خدا کی بارگاہ میں علی کو بناتا ہوں، اس لیے کہ علی کا منصب اتنا بلند ہے۔ اور دیکھیے دنیا کا بھی دستور ہے، اگر کسی کو نوازنا ہو تو کوئی عہدہ دے دیا جاتا ہے، رضاکار شاہ صاحب، اگر حکومت میں بھی نوازنا ہو تو کوئی عہدہ دیتی ہے، کسی کو وزیر بنا دیا، کسی کو مشیر بنا دیا، کسی کو صدارت دے دی۔ اب اللہ بھی جب کسی کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے پاس بھی 5 منصب اور عہدے ہیں، اللہ ان میں سے کوئی ایک منصب کسی کو عطا کر دیتا ہے جو اس بات کی دلیل ہے وہ عام لوگوں جیسا نہیں ہے۔ 5 منصب اللہ کے پاس، ایک منصب خلافت ہے جو جناب آدم کو ہی دیا تھا، دوسرا منصب نبوت ہے، تیسرا منصب رسالت ہے، چوتھا منصب امامت ہے، 5واں منصب ولایت ہے۔ اب میرا کوئی دوست کہے اس کی دلیل کہے کہ دعویٰ کو ہے کہ 5 اللہ منصب دیتا ہے،
اللہ نے منصب خلافت پہ کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ وہ وقت یاد کرو جب اللہ فرشتوں سے دے رہا تھا کہ میں زمین پہ کسی کو منصب خلافت عطا کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے پاس منصب خلافت۔ پھر کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وہ وقت یاد کرو جب اللہ اپنے ان لوگوں سے عہد لے رہا تھا جن سے منصب نبوت عطا کر رہا تھا، اور تیسرا منصب رسالت پہ کہا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ کہا یہ جنہیں میں منصب رسالت دیتا ہوں ان میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت عطا کرتا ہوں۔ پھر اللہ نے منصب امامت کے بارے میں کہا کہ جب تیرے رب نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا کہ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان دیا، وہ امتحان میں پورا ہو گیا تو اللہ نے کہا میں تجھے منصب امامت عطا کر رہا ہوں۔ یہ دوسرا منصب ہے، اور جو اس آیت میں اللہ نے پانچواں منصب بیان کیا کہ تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے اور وہ صاحب ایمان ہے جس سے نماز بھی پڑھتا ہے، حالت رکوع میں زکات بھی دیتا ہے، یعنی یہ پانچ منصب ہو گئے۔ اب چاہیے آپ خود قرآن تفسیر پڑھ لیجیے اور احادیث کا مطالعہ کر لیجیے، یہ جو پانچ منصب ہے اللہ نے جب پہلا منصب خلافت دیا تو اللہ نے جناب آدم سے یہ نہیں کہا آدم تجھے بھی خلیفہ بنا رہا ہوں، تو اللہ بھی خود خلیفہ ہے۔ تھوڑا سا آپ نے میرے ساتھ سفر کرنا ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا جناب آدم سے کہ میں نے تجھے بھی یہ منصب خلافت عطا کیا ہے اور میرے پاس بھی یہ منصب خلافت ہے۔ چاہیے آپ ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں دکھا سکتے کہ اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا تو بھی نبی ہے تو میں بھی نبی ہوں۔ آپ منصب رسالت کی تاریخ پڑھ دیجیے، اللہ نے جناب موسیٰ سے نہیں کہا کہ تمہیں بھی منصب رسالت دے رہا ہوں، تو میرے پاس بھی یہ منصب رسالت ہے۔ چاہیے سورہ بقرہ میں جناب ابراہیم کا قصہ پڑھیے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا ابراہیم تجھے بھی امام دے رہا ہوں اور میرے پاس بھی منصب امامت ہے۔ ان پانچ منصبوں میں سے قرآن کی آیت کی روح سے ایک منصب ولایت ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا تھا علی تجھے بھی منصب ولایت دے رہا ہوں، تو میرے پاس بھی منصب ولایت ہے۔ ایک منصب ولایت ہے۔ اللہ نے کہا یہ بھی ولی ہے تو میں بھی ولی ہوں، یعنی یہ منصب ولایت اتنا بلند تھا کہ اللہ نے اس پہ کہہ دیا۔ اور اسی لیے اگر اس منصب ولایت کی بلندی کو سمجھنا مولا علی کے ایک جملہ تہجد البلاغہ میں ہے صلاۃ علی یقین نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شک کہ شک کی نماز سے یقین کی نیند افضل ہوگی۔ یہ آپ میں سے ہر ایک نے سنا ہے کہ نہج البلاغہ میں مولا علی کی کلمات کے سال کا جملہ ہے کہ مولا نے کہا کہ جملہ کہا نہج البلاغہ میں کہ نوم علی یقین، یقین کی حالت میں سو جانا خیر من صلاۃ فی شک، شک لے کر مصلی عبادت پہ آنے سے افضل ہوگا۔ اور جو ہے آپ پریشان ہوتے ہیں ماشاءاللہ آپ کو یقین کے ساتھ مصلی عبادت پہ آتے ہیں۔ یہ مولا نے کس کے بارے میں کہا تھا کہ یقین کی حالت میں سو جاؤ تو شک کی نمازیوں سے افضل ہوتے ہیں؟ یہ مولا نے آپ لوگوں کے بارے میں ہی فرمایا۔ اگر کوئی کہے مجھے شک ہوتا ہو تو میں مصلی عبادت میں نہ ہوں، کوئی مجھے ایسا بندہ دکھائیے جو کہے مجھے آج تک نماز میں شک نہیں ہو، کوئی بندہ کوئی دکھا سکتے ہیں؟ ہر غیر معصوم کو نماز میں شک ہو سکتا ہے، صرف معصوم کو شک نہیں ہو۔ ہاں ایک بندہ کہہ سکتا ہے مجھے شک نہیں، جس نے نماز پڑھی کبھی نہ، جس نے پڑھی
شہید وہ کہہ سکتا ہے وہ رواج کا شہید نہیں، اس لیے کہ وہ مسلح عبادت میں ہی نہیں آیا. کوئی عالم ہے، واعظ ہے، فقیہ ہے، مجتہد ہے، نماز میں شک ہو سکتا ہے. تو پھر مولا یہ کیا کہہ رہے تھے؟ نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شک، کہ یقین کی حالت میں سو جاؤ یہ شک کی نماز سے افضل ہوتا ہے. جائیے مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ نہج البلاغہ پڑھیے، انہوں نے حاشیے میں یہ جملہ بھی لکھا کہ مولا علی نے کب یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا. مولا علی کوفہ کے بازار سے گزر رہے تھے، ایک شخص نے کہا مولا وہ جو فلاں بندہ ہے وہ انتہائی شب زندہ دار ہے، مولا وہ انتہائی نمازی ہے. مولا نے کہا وہ خارجی ہے، اس کے دل میں علی کا بغض ہے، کیا تو اس کے دروازے سے اس کے ساتھ گفتگو شروع کر، تو جیسے ہی علی کی بات کرے گا اس کے دل سے علی کا بغض ظاہر ہوگا. مولا نے پھر جملہ کہا سنو، نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شک، علی کی ولایت کے بارے میں شک کے ساتھ مسلح عبادت پہ آنے سے بہتر ہے علی کی ولایت پہ یقین رکھ کر بستر عبادت پہ سو جاؤ. مولا نے کہا وہ جس کو شب زندہ دار نمازی کی تعریف کر رہا ہے اس کے دل میں علی کا بغض ہے، وہ خارجی ہے. مولا نے کہا، اور مولا نے کہا نوم علی یقین، اگر کوئی علی کا شیعہ میری ولایت پہ یقین رکھ کر بستر پہ سو جاتا ہے تو اس علی سے بغض رکھنے والے سے بہتر ہے جو علی کی ولایت پہ شک لے کے مسلح عبادت پہ آتا ہے. تو یہ ایسا منصب ولایت ہے کہ جسے عطا کر دیتا ہے اللہ، پھر ان کی وجہ سے ہی اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے. کتاب ہے بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ، اس کے اندر یہ روایت ہے. مولا جو چاہنے والا کا حارث سرداری اس کا نام تھا. ایک دن وہ مولا کی بارگاہ میں آیا، وہ بیمار رہنے کی وجہ سے بستر پہ پڑے رہنے کی وجہ سے زندگی سے مایوس ہو گیا. اب کہتے ہیں کہ وہ آسان کا سہارا لے کر مولا کی خدمت میں آیا. مولا نے کہا حارث سرداری تم پریشان کیوں ہے؟ کہتا ہے مولا کئی عرصہ ہو گیا ہے تو بستر کی بیماری میں پڑا، اور کہا مولا اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا. تو مولا نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کہا مولا اپنی موت کی وجہ سے مجھے ڈر لگتا ہے، موت کا فرشتہ آنے والا ہے، اس لیے وہ وقت سوچ سوچ کر میں ڈرنے لگتا ہوں. مولا نے کہا حارث سرداری تجھے تو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، تو علی کا شیعہ ہے. کہ حارث سرداری تجھے تو نہیں ڈرنا چاہیے، تو علی کا شیعہ ہے. وہ جو دلیل دی جاتی ہے کہ مولا علی ہر مرنے والے کے سرہانے آتے ہیں، وہ اسی روایت میں حارث سرداری راوی ہے. حارث سرداری نے کہا مولا میں کیوں نہ ڈروں؟ اس لیے کہ موت کا مرحلہ بڑا مشکل ہوتا ہے. مولا نے کہا حارث سرداری تجھے ڈرنا نہیں چاہیے. کہا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ حارث سرداری من یمت یعنی، کہا حارث سرداری جو بھی مرتا ہے وہ علی کی زیارت کرتا ہے. مومنن کان او منافقن، کہا حارث سرداری سے علی کی شیعہ کی بات نہیں ہے. علی کو ماننے والا مر جائے تو بھی علی کو دیکھتا ہے، اگر منافق مرے تو بھی علی کو دیکھتا ہے. اگر منافق مرے تو بھی علی کو دیکھتا ہے. میں یہ روایت پڑھ کے سوچنے لگا، چلو مومن کے پاس آنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے ہی مومن نے مولا علی کو موت کے وقت دیکھا تو موت کا مرحلہ آسان ہو گیا. ایسا ہوتا ہے اس لیے کہ جو مومن ساری زندگی اسی حسرت کو دل میں لے کے جیتا رہے کہ کاش مجھے کبھی میرے مولا کی زیارت ہو جائے. اس سے بڑا مرحلہ کیا ہے کہ بدن سے روح نکل رہی ہے، سامنے مولا کی زیارت ہو رہی ہے. مومن کو ساری زندگی دل میں یہ آرزو لے کے تڑپتا ہے کہ مجھے ایک لحظہ کے لیے ہی صحیح میرے مولا کی زیارت ہو جائے. چلو مومن کو تو زیارت ہوئی، وہ خوش ہوا، بدن سے روح نکل گئی. تو مولا منافق کے پاس کیوں آ رہے؟ شاید اس لیے کہ نبی نے فرمایا تھا علی مومن و منافق کی پہچان ہوتا ہے. منافق وہ ہے جس کے دل میں علی کا بغض ہوتا ہے کہ ساری زندگی منافق علی کا بغض لے کے سینے میں جیتا رہا. جیسے ہی موت کا مرحلہ آیا، اب جیسے ہی اس نے علی کو سامنے دیکھا
نے کہا حارث حمدانی تو کیوں گھبراتا ہے، میں تو اپنے چاہنے والے کے پاس آتا ہوں۔ اب حارث حمدانی کی جملے ہیں روایت میں، کہتے ہیں آپ اٹھتے ہوئے اس نے اپنا آسان ہے اور یہ کہتا ہوا مولا کی بدن سے جا رہا تھا کہ حارث حمدانی اب تجھے موت کا کیا ڈر ہے، موت تجھ پر آ پڑے یا موت کو تو جاتا ہے، اس لیے کہ اگر تجھے علی کی زیارت ہوتی ہے، اور اس لیے جب کسی کی وفات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں وہ یہاں سے دوسری دنیا میں منتقل ہوتا ہے، اس کا انتقال ہوا ہے یہاں سے دوسرے جہاں میں۔ اور حالانکہ اگر اس دنیا کے دستور ہے، اگر یہاں سے آپ نے کسی دوسرے ملک جانا ہو تو اس کے لیے پہلے کچھ تیاریاں کرنی پڑتی ہیں، میں پہلے پاسپورٹ بنواتا ہوں، پھر میں ویزا لگواتا ہوں، پھر میں دوسرے ملک میں جاتا ہوں۔ اگر میں نے ایران جانا ہے پاسپورٹ بھی بنواؤں گا، ویزا بھی لگواؤں گا، پھر میں اس کو جاؤں گا۔ اگر میں نے یہاں سے ہندوستان جانا ہو، برطانیہ جانا ہو، کہیں جانا ہو، پہلے پاسپورٹ بنواؤں گا، پھر ویزا لگواؤں گا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم یہاں سے کسی دوسرے ملک جاتے ہیں تو پاسپورٹ بھی بنوانا پڑتا ہے اور ویزا بھی لگوانا پڑتا ہے؟ تو یہاں کچھ میرے سامنے سامعین جو عرب ممالک میں رہتے ہیں، پاسپورٹ کو جواز السفر کہتے ہیں۔ جواز سفر یعنی اگر سفر کرنے کی اجازت تب ہوگی جب آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹس پاسپورٹ موجود ہوگا۔ اچھا یہاں سے میں دوسرے ملک جا رہا ہوں تو کہا جاتا ہے پاسپورٹ ہو، جواز السفر ہو، اس لیے کہ یہاں حکومت کسی اور کی ہوتی ہے، وہاں حکومت کسی اور کی ہوتی ہے۔ وہاں سے میں پھر کہیں اور گیا، پھر مجھے ویزا چاہیے، پاسپورٹ چاہیے، وہاں حکومت کسی اور کی ہوتی ہے۔ لیکن جب میں اس جہاں سے اس جہاں جاتا ہوں نہ مجھے ویزے کی ضرورت ہے، نہ مجھے پاسپورٹ جواز السفر کی ضرورت ہے، کا اس لیے کہ در حقیقت جو اصل حکومت یہاں کرتے ہیں اس جہاں میں بھی اصل حکومت وہی کی ہوتی ہے۔ جو اصل بجدر کی حکومت اس کائنات میں ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی اسی کی ہوتی ہے۔ اور اسی لیے کتاب میں خلیفہ اول سے یہ روایت ہے، خلیفہ اول کہتے ہیں لا یجوز الصراط، کہ قیامت کے دن کوئی بھی پورے صراط سے نہیں گزر سکے گا جب تک اس کے پاس علی کا لکھا ہوا پروانہ نہیں ہوگا۔ اور اسی وجہ سے ہم نے مولا علی کے دروازے پہ سر جھکایا۔ آخری وہ جملے پھر آپ کی ضرورت کہ ہم نے اس لیے مولا علی کے دروازے پر سر جھکایا ہوا ہے چونکہ ہمیں نبی نے جو موت سے لے کے جنت تک مشکل مرحلے بتائے ہیں، اس میں اگر کوئی مدد کر سکتے ہیں تو صرف مولا علی کر سکتے ہیں۔ مولا علی نے کہا موت کا مرحلہ اتنا مشکل ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے زندہ انسان کی ہڈی کو ہڈی سے جدا کر دیا جائے، لیکن پھر نبی نے کہا کہ جب مومن کے سرحانے علی آتے ہیں تو موت کا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے، اس لیے آپ نے اپنا سر علی کے دروازے پر جھکا دیا۔ پھر نبی نے کہا جب انسان قبر میں جاتا ہے تو قبر میں سوال ہوتے ہیں منکر و نکیر یا مبشر و بشیر کی طرف سے، اس میں پوچھا جاتا ہے من ربک من نبیک من امامک کا، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا امام کون ہے؟ تو اس وقت سوال آسان ہو جاتے ہیں جب مومن کی قبر میں خود علی آ جاتے ہیں۔ ہم نے اس لیے نبی کے بعد اپنا سر مولا علی کے دروازے کو جھکا دیا۔ پھر نبی نے فرمایا قیامت کا مرحلہ بہت مشکل ہوگا، کہ حالت یہ ہوگی کہ سورج سوا لینے کے فاصلے پہ آ جائے گا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، سورج سوا لینے کے فاصلے پہ آ جائے، سورج کی تپش کتنی ہوگی، گرمی سے حال کیا ہوگا۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ جب سورج سوا لینے کے فاصلے پہ آ جائے گا تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ انسان اس مشکل مرحلے میں سورج کی تپش سے بچ جائے؟ اور نے کہا وہاں سائے میں وہی آئے گا، وہاں سائے کے لیے ایک پرچم ہوگا جسے لواء الحمد کہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا اگر اس پرچم کے سائے میں آتا ہے تو ہمیں دروازے علی پہ آنا پڑے گا۔ پھر نبی نے کہا جب محشر کا میدان ہوگا لوگوں کو نامہ اعمال دیا جائے گا، گھبراہٹ کا عالم یہ ہوگا، ہر بندہ پیاس کی وجہ سے بھیگ رہا ہوگا اور اسے پانی کی تلاش ہوگی۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ تو پھر محشر کے میدان میں وہاں کیسے پیاسوں کو سیراب کیا جائے گا؟ مولا نے کہا صرف ایک طریقہ ہے، وہاں سیراب ہونے کے لیے ایک ہی حوض ہوگا جسے حوض کوثر ہوگا۔ کمالا وہاں سے پانی کیسے ملے گا؟ نبی نے کہا کوثر
मालिक मैं हूँ और साकी कौसर अली है। और इसीलिए हमने मौला अली के दरवाजे पे सर झुकाया है। अगर हमें कोई और दिखा तो वो मौत के सिधाने आता है तो हम उसके दरवाजे पे चले जाते हैं। अगर कोई और कब्र की मुश्किलें आसान कर देता है तो मुझे बताइए, मैं उसके दरवाजे पे चला जाता हूँ। अगर नबी का परचम कोई और उठाते हुए महशर के दिन नजर आता है तो हमें बताओ, हम उसके दरवाजे पे चले जाते हैं। अगर नबी के हौज़े कौसर का साकी कौसर अली के अलावा कोई और है तो हमें बताइए, हम उसके दरवाजे पे चले जाते हैं। नहीं, मौत से लेकर जन्नत में हर मुश्किल मरहले पर जो मुश्किल कुशाई करेगा वो अली इब्न अबी तालिब। इसीलिए हमने अपना सर मौला अली के दरवाजे पर झुकाया। और यकीनन वो बंदा खुशकिस्मत है कि जिसके दिल में मौला अली की इमामत विलायत का और यकीनन उसका किरदार भी इतना भला तो होना चाहिए कि दुनिया देख के कहे जिस अली का चाहने वाला ऐसा है, उस अली का किरदार कितना भला है। आपके या मेरे वजह से कोई मौला अली को बुरा भला न कहे, बल्कि हमारा किरदार देख के लोग मौला अली के दरवाजे पे झुकने में मजबूर हो जाए। और कितना यही तो वजह है कि ये माहिर अल्लाह की इबादतों को कबूल फरमाएगा कि जो शियों पर उनके बाप से ज्यादा रहम दिल था वो हमारा मौला अली से अगर सोचियो तो सही उस अली को। कहते हैं कूफा के जो बच्चे यतीम हो जाते थे, मौला अली जब उनके दरवाजे पे जाते थे तो मौला अली उन्हें फरमाया करते थे कि कूफा के बच्चों, तुम्हारे बाप का साया सर से उठ गया तो क्या है, तुम अली को अपना बाप कह के पुकारा है। और कितना करीम था मेरा मौला। अगर आप मौला अली की सीरत पढ़िए, मौला अली जब किसी के दरवाजे पर कुछ अता करने भी जाते थे, मौला अली अपनी शराब को छुपा के रखते थे। कूफा वालों को नहीं पता था यतीम बच्चों को हमारे दरवाजे पे कौन ये खाना रख के जाता है। कूफा की बेवाएं और मिस्कीन लोगों को नहीं पता था कि हमारे खाने पीने के खर्चात कौन हमें लेके जाता है। वो तो जब मौला हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम को कूफा की सरजमीन में दफन करके वापस आ रहे थे तो एक वीराने से किसी नाबीना के रोने की आवाज आ रही थी। मौला हसन ने उससे रोता हुआ देखा तो मौला उसके पास गए तो यही कह रहा था कि 3 दिन हो गए हैं मेरा दोस्त नहीं आया, 3 दिन हो गए हैं मेरा साथी नहीं आया। मौला हसन उसके पास गए, मौला ने कहा मुझे उसकी कोई निशानी तो बताओ, कहा उसका तारुफ क्या है, तो उसने कभी तारुफ नहीं करवाया। वो यही कहता था एक मिस्कीन हूँ, मिस्कीन के साथ बैठा हूँ, मैं एक फकीर हूँ, फकीर के साथ बैठा हूँ। मौला हसन ने कहा कोई तुझे उसकी निशानी? वो कहता है उसके बोलने का अंदाज तुम जैसा था, क्या उससे भी ऐसी खुशबू आ रही होती थी जैसे तुमसे खुशबू आ रही है। मौला हसन ने सुना, मौला ने कहा वो कोई और नहीं था, वो मेरा बाबा अली मुर्तज़ा था। 19 माह रमजान की सुबह उस अली के सर पे ज़रब लगी थी तो तेरा मुझसे दुनिया से रुखसत हो गया है, मैं अभी अली को उस दफन करके आता हूँ। अदादारो छोटा सुनोगे, वो फकीर कहता है क्या ऐसे नेक लोगों भी कत्ल किया जाता है? कहा कि ऐसे नेक लोगों को भी कत्ल किया जाता है। इबादत के लिए एक रिवायत की और ज़हमत दे रहा हूँ ताकि जो अभी तक इबादत नहीं कर सकता उसे एक मोहलत और दे देता हूँ। और अज़ादारों, जब मौला अली जिस रात दुनिया से रुखसत हुए थे, मौला अली ने वसीयतें फरमाई थी। उनमें एक वसीयत बड़ी अजीब है। कहते हैं कि जब सब वसीयतें मौला हसन को करनी तो अचानक मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को करीब बुलाया। मौला हुसैन करीब आए, कभी हुसैन और थोड़ा मेरे करीब आओ। मौला हुसैन और करीब आए। अदादारों उलमा कहते हैं कि इतना करीब आए कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने कानों को मौला अली अलैहिस्सलाम के लबों के करीब किया। मौला अली इस पर आलम ये है कि जहर की वजह से सारा जिस्म पीला पड़ चुका था। अदादारों
آہستہ سے مولا علی نے مولا حسین کے کان میں کوئی بات کہی اور کہا حسین بیٹا سمجھ گئے؟ کہا ہاں بیٹا سمجھ گیا۔ اللہ تعالیٰ دس کے بعد مولا علی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کہتے ہیں ساری زندگی مولا علی کی زوجات پوچھتی رہی کہ حسین بیٹا بابا علی نے کیا نصیحت کی تھی؟ مولا حسین نے کبھی نہیں بتایا۔ ساری زندگی بہنیں اور بھائی پوچھتی رہی کہ وہ